نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لسبأ في مسكنهم آية قوم سبا کی آبادیوں میں اس کی رہائش میں اللہ نے ایک بہت بڑی نشانی رکھی ہے، بہت بڑا سبق ہے۔ جنتان عن یمین و شمال، دو باغ دائیں اور بائیں جانب۔ کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ، اپنے رب کے دیے ہوئے رزق میں سے کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو۔ بلدۃ طیبۃ ورب غفور، پاکیزہ شہر ہے اور بخشنے والا رب ہے۔ قوم سبا یہ وہی قوم ہے جو سیدنا سلیمان علیہ السلام کے دور نبوت میں ملکہ سبا کی مشہور قوم تھی، جس کا ہم نے تذکرہ کیا تھا کل، اور وہ ملکہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام لائیں، ان کے دین کو قبول کیا۔ تو یہ یمن کا دارالحکومت صنعاء، اس کے قریب ہے یہ سبا علاقہ۔ یمن کا علاقہ ہمیشہ سے بڑی اہمیت کا حامل رہا ہے، کیونکہ یہ سرسبز ہے، شاداب ہے۔ ملک عرب میں سے سب سے زیادہ سرسبز شاداب یہی علاقہ ہے، اور آج بھی یہ علاقہ اسی وجہ سے باعث نزاع ہے کہ اس کی تجارتی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ عدن کی بندرگاہ، دیگر بندرگاہیں جو ہیں وہ بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ بہرحال تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جہاں بھی کسی قوم کا تذکرہ کیا ہے یا کسی بھی ایسی قوم کا تذکرہ کیا ہے جس کو اللہ رب العالمین نے نوازا، جس کو میرے رب نے نوازا، تو اللہ کا اس سے ایک ہی مطالبہ، ایک ہی تقاضا تھا۔ وہ کیا تھا کہ اپنے رب کا شکر ادا کرو، اپنے رب کا شکر ادا کرو۔ اور یہ بہت بڑا سبق ہے، اگر آپ نعمت کو اپنے پاس باقی رکھنا چاہتے ہیں، نعمت کو اپنے پاس باقی رکھنا چاہتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، جتنا ہو سکتا ہے اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور دوسرے نمبر پر اس نعمت میں ان لوگوں کو شریک کریں جو اس نعمت سے محروم ہیں۔ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا اور اللہ کی نعمتوں کو اس کے بندوں تک پہنچانا، بانٹنا، یہ نعمتوں کے بقا کی ایک بہت بڑی ترکیب ہے کہ بندے کے پاس اللہ کی نعمتیں باقی رہیں۔ جب بھی کسی بندے کے ہاں شکر ختم ہو جاتا ہے، وہ اکیلا شخص ہو یا بحیثیت قوم ہو، جب ناشکری جنم لیتی ہے تو پھر اللہ کی نعمتیں روٹھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ قرآن مجید میں آپ جس جگہ بھی کھولیں گے نا کہ اللہ نے کسی قوم کو نوازا ہے، وہ قوم موسیٰ ہو، وہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم ہو۔ مکے کا اللہ نے تذکرہ کیا نا، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم اللہ۔ فرمایا کہ ایک ایسی بستی بھی تھی جس کو اللہ نے اتنا نوازا کہ رزق اس کی طرف چل کے آتا تھا، رزق چل کے آتا تھا، کیونکہ مکے میں تو کوئی چیز پیدا ہی نہیں ہوتی۔ اور پھر مطمئن، کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں ذکر کیا کہ یہ احسان ذکر کیا ہے کہ تمہیں اللہ نے اس بستی میں بسایا کہ اس بستی کے قریب قریب لوگوں کو اچک لیا جاتا تھا، قتل و غارت تھی، لیکن تمہارے تجارتی قافلے یمن اور شام کی طرف چلتے تھے، کبھی کسی نے آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا کہ یہ حرم کے
پاسبان ہیں، اللہ کے گھر کے متولی ہیں، ان کے قافلوں کو کچھ نہیں کہنا۔ فرمایا کہ جب انہوں نے فکفرت بانعم اللہ، ناشکری کی، اللہ رب العالمین کے نعمتوں کی ناشکری کی، فرمایا کہ ہم نے ان کو فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، خوف اور بھوک، خوف اور بھوک یہ دونوں لباس ان کو دے دیے، یہ دونوں چیزیں ان کو دے دی۔ پہلے کیا تھا؟ پہلے نعمتیں بھی تھیں اور بے خوفی بھی تھی، امن ہی امن تھا۔ اور یہ کب ہوا؟ جب انہوں نے اللہ کی سب سے بڑی نعمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناشکری کی۔ آپ مدینے کے اندر آگے، ظلم کی انتہا، پھر آپ نے آخر کار اللہ سے دعا کری دی، یا اللہ اللہم اجعلہم سنین کا سنی یوسف، اللہم سبعن کا سبع یوسف، اللہ جس طرح 7 سال سیدنا یوسف علیہ السلام کی قوم پہ قحط آیا تھا نا، ان کو بھی قحط میں مبتلا کر دیں۔ پھر وہی مکے والے جو کبھی گوشت کھاتے تھے، مزے مزے کی چیزیں کھاتے تھے، مرے ہوئے جانور کھانے پہ مجبور ہو گئے، چمڑا ابال کے کھا گئے، درختوں کے پتے کھا گئے، ہڈیاں کھا گئے، اور آخر کار پھر نمائندہ بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اس بات کو تسلیم کرتے تھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور بد دعا دونوں بہت قبول ہوتی ہے، اس بات کو بڑا مانتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور بد دعا بڑی قبول ہوتی ہے۔ تو پھر ایک نمائندہ بھیجا، اس خط دے کر اس میں واسطہ دیا رشتہ داری کا، کہ آپ کو رشتہ داری کا واسطہ، اللہ سے دعا کریں اللہ ہمارے حالات پہ رحم کرے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دل پسیج گیا، آپ نے پھر اللہ سے دعا کی تو اللہ رب العالمین نے قحط جو ہے اس کو ختم کر دیا۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی کسی قوم نے یا کسی شخص نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی ہے، اللہ رب العالمین کا عذاب اس کے پاس آیا ہی آیا۔ اور وہ کیا عذاب ہے؟ وہ بھوک، خوف، اور آج ہم بھی اس لپیٹ کے اندر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ تو اس قوم کا بھی اللہ نے خاص طور پر ذکر کیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بلدۃ طیبۃ ورب غفور، پاکیزہ صاف ستھرا شہر اور معاف کرنے والا رب۔ اللہ اکبر۔ دو باغ ہیں، اتنے بڑے بڑے باغ ہیں کہ ان کے اندر سے گزرنے والا گزرتا ہے تو پھلوں کا ٹوکرا جو ہے وہ بھر جاتا ہے۔ اتنے بڑے بڑے باغ ہیں، اتنے خوبصورت ہیں، اتنے پھل آور ہیں۔ جب اللہ کسی بندے کو دیتے ہیں نا، پھر اللہ انتہا کر دیتے ہیں دینے کی۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ پھر اللہ اس سے شکر کی بھی انتہا مانگتے ہیں کہ جتنا میں نے تجھے نوازا ہے اتنا ہی میرا شکر ادا کر۔ اعملوا آل داود شکرا، اے داود کی آل اولاد اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو اللہ نے بے انتہا نوازا۔ تو اللہ فرماتے ہیں فَأَعْرَضُوا، انہوں نے اعراض کیا، انہوں نے اعراض کیا، منہ موڑا نہیں، شکر نہیں ادا کرنا اللہ کا۔ فرمایا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ، تو ہم نے ان پر عذاب بھیج دیا۔ وہ عذاب کیا تھا؟ وہی ڈیم، وہی بند، اس کو کہتے ہیں سد معارب، مشہور ڈیم سد معارب، سیل العرم، سیلاب کا عذاب، وہی بند جس سے پانی لے کر وہ اپنے باغات کو پالتے تھے، وہی بند ٹوٹا اور وہ دونوں باغات جو ہیں وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ پھر ان 2 باغوں کی جگہ پہ اللہ نے اور 2 باغ دیے، لیکن وہ بطور سزا تھے۔ وہ باغ کیا تھے؟ وہ تھے تو باغ سروٹ کے بوٹے، سرو کے بوٹے، جھاڑ، ٹھیک ہے نا، بیچ بیچ میں سے کہیں پہ بیری کے درخت جو ہیں وہ ہیں، جن میں سے چند بیر لگتے ہیں، باقی کانٹے ہی کانٹے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اب تم صحیح ہو کہ پہلے کہاں باغات تھے، اب جھاؤ کے بوٹے، سرو کے بوٹے، نہ ان پہ کوئی پھل لگتا ہے نہ ان کو کھایا جا سکتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ذالک جزیناہم بما کفروا وہل نجازی الا الکفور، فرمایا یہ اس وجہ سے تمہیں ملا ہے کہ تمہارے کفر کی وجہ سے، کفران نعمت کی وجہ سے، اللہ کی ناشکری کی وجہ سے، فرمایا کہ ہم اس طرح کا بدلہ ناشکروں کو ہی دیتے ہیں، ناشکروں کے ساتھ ہم یہی سلوک کرتے ہیں۔
پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ان کے اوپر ایک اور بہت بڑا احسان تھا کہ ظاہر ہے کوئی بھی شخص ایک چیز کی پیداوار کر رہا ہے، اس کو بیچنے کے لیے منڈی چاہیے، اس کی کھپت کے لیے لوگ چاہیے۔ تو میں نے ذکر کیا کہ اللہ جس کو نوازتا ہے پھر بھرپور نوازتا ہے، آزمائش ہے نا، جس کو نہیں دیا یہ بھی آزمائش ہے، نہیں دیا، جس کو دیا بہت زیادہ دیا ہے، یہ بھی آزمائش ہے۔ فرمایا ہم نے یمن سے لے کر وجعلنا بینہم وبین القری التی بارکنا فیہا قرى ظاہرا، یمن سے لے کر شام تک ہم نے ہزاروں بستیاں بسا دیں، ہزاروں بستیاں، کہ تم اپنے پھل کو ان منڈیوں کا اندر لے کے جاؤ اور وہاں پہ جا کے بیچ کے آؤ۔ مفسرین لکھا 4700 بستیاں اللہ نے اس قوم کے لیے آباد کر دیں کہ تمہارا پھل، اتنے بڑے باغات ہیں، پھل اتارو اور ان منڈیوں کے اندر لے جاؤ، ان بستیوں میں لے جاؤ۔ یہ لوگ صبح کو نکلتے دوپہر کو ایک بستی میں، دوپہر کو نکلتے شام کو ایک بستی میں، ایسے تھوڑے تھوڑے وقفے پہ اللہ نے 4700 بستیاں بسا دیں۔ لیکن پھر یہ کام بھی ان کو راس نہ آیا، کیا کہنے لگے؟ اللہ اکبر، عقل ماری جاتی ہے، نہ شکر بندے کی نہ عقل ماری جاتی ہے۔ کہنے لگے فقالوا ربنا باعد بین اسفارنا وظلموا انفسهم، کہنے لگے اللہ سواد نہیں آتا، ایک ہی گل ہوئی، سویرے نکلے تو دوپہر نو بستی آ گئی، اوتھے ویچ بھی لیا، کھا بھی لیا، وٹ بھی لیا، دوپہر نو پھر ترے، شام نو پھر بستی آ گئی، سو بھی لیا، کھا بھی لیا، حرام بھی کر لیا، پیسے بھی وٹ لے، صبح پھر اٹھے پھر بستی آ گئی۔ اے جو سواد نہیں ہوندا، لمبا سفر ہوئے، ہم نے اپنے پاس زیادہ راہ رکھا ہو، ٹھیک ہے نا، اور ہمیں بھوک پیاس رستے میں محسوس ہو، تو پتہ چلے کہ واقعی سفر ہو رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جب اپنے لیے خود بد دعا کی، باعد بین اسفارنا وظلموا انفسهم، اپنے لیے کبھی بد دعا نہیں کرنی چاہیے، اور اپنے لیے اللہ سے حقیر چیز نہیں طلب کرنی چاہیے۔ عظیم چیز، عظیم نعمت کے بدلے میں کبھی بھی حقیر چیز نہیں طلب کرنی چاہیے، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کی تھی۔ کہنے لگے لن نصبر علی طعام واحد فدع لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر۔ موسیٰ علیہ السلام من سلوا کھا کے نا اک گئے ہیں، اللہ نو کہا کہ جڑا نا سانو بسل پیاز، ٹھیک ہے نا، داڑاں شاڑاں ایویں دیاں چیزاں دے، اسی او کھانیاں نا، ہن من سلوا نہیں کھانا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اللہ کے بندو اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، اور بدبختو اللہ کی عظیم نعمت کے بدلے میں تم حقیر چیزیں مانگ رہے ہو، کیسی عقل ہے تمہاری؟ عقل ماری گئی ہے۔ چلو اگر تم نے اپنے لیے مانگ لیا نا، جاؤ اس شہر کے اندر داخل ہو جاؤ جا کے کھیتی باڑی کرو اور اس کے اندر لو۔ فرمایا وضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اللہ ناراض ہوا، اللہ فرماتے میں نے ذلت، ان کے اوپر تنگی، مسکینی، اور ان کے اوپر اللہ کا غضب ہوا۔ کیوں؟ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ کی نعمتوں کا کفر، اللہ کی آیات کا کفر، نہ شکری۔ تو بھائیو کبھی بھی اپنے لیے بد دعا نہیں کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک بندہ بڑا ماڑا جہا، جناب جی جویں جان ہونے نکلی، اللہ کے نبی فرماتے ہو تجھے کیا ہوا، کیا بات ہے، آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ اللہ کے نبی مسئلہ اور کچھ نہیں ہے، میں نے اللہ سے دعا کی یا اللہ جینا تو عذاب دینا دنیا چی دے لا، آخرت میں نو عذاب نہ دیں۔ آپ نے جو سختی کرنی ہے دنیا میں مجھ پہ کر لیں، آخرت میں مجھ پہ کوئی سختی نہ کرنا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ کے بندے تو نے اللہ سے یہ کیوں نہ مانگا، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ سے معافی کیوں نہ مانگی، اللہ سے بہتری کیوں نہ مانگی، اللہ دنیا میں بھی معاف کر دے، آخرت میں بھی معاف کر دے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ اللہ کا عذاب مانگنا بھی، اللہ جڑا عذاب دینا دنیا دے لا، آخرت سے کچھ نہ کہیں؟ یہ کون سی جو ہے نا وہ آج کل فرماتے ہیں کہ تو نے اللہ سے معافی کیوں نہیں مانگی، اللہ سے معافی کا سوال کیوں نہیں کیا؟ تو کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے بد دعا نہیں کرنی چاہیے، اپنے لیے اپنی اولاد کے لیے کبھی بد دعا نہیں کرنی چاہیے۔ تو فرمایا انہوں نے یہ کیا وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اپنے نفسوں پر خود ظلم کیا۔ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ، فرمایا ہم نے ان کو قصے کہانیاں بنا دیا،
लोग मजलसों में बैठ के किस्से सुनाया करते। कभी यहाँ पे एक बहुत बड़ी कौम आबाद थी, उनके पास इतने बड़े बड़े शहर थे, उनके पास बागात थे, उनके पास तिजारत थी, उनके जैसे आज मोंजो दाड़ो के किस्से बयान होते हैं, हड़प्पे के किस्से बयान होते हैं, ठीक है ना। तो फरमाया कि फजअलनाहुम अहादीस, हमने उनको बातें बना दिया, लोग उनके किस्से सुनाया करते थे। वमज़्ज़क़नाहुम कुल्ला मुमज़्ज़क़, हमने उनके इत्तेहाद को तोड़ के रख दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिया, बखेर दिया। यमन से निकल कर वो कोई अरब में आबाद हुआ, कोई मक्के में आ गया, कोई शाम में चला गया, को कहीं पूरी दुनिया में फैल गए। वमज़्ज़क़नाहुम कुल्ला मुमज़्ज़क़, कहाँ एक कौम थी, कहाँ यमन से निकलने वाले वो बेइंतहा कबीले जिनकी शाखें पूरे अरब के अंदर फैल गईं, और वहाँ पे फिर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मबूस फरमाया। अल्लाह फरमाते इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिल लिकुल्लि सब्बारिन शकूर। ये जो हमने किस्सा बयान किया ना, इसमें बड़ी निशानियां हैं, बड़े सबक हैं। किस बंदे के लिए? सब्बार और शकूर। सब्बार बहुत सब्र करने वाला, बहुत ज़्यादा सब्र करने वाला। सब्र सिर्फ तकलीफ़ पे ही नहीं होता, सब्र सिर्फ तकलीफ़ पे ही नहीं होता, सब्र सिर्फ बीमारी पे ही नहीं होता। वो अल्लाह के बंदो, सब्र जो है वो अल्लाह की नेमत पे भी है। नेमत अल्लाह की हो और बंदा सब्र करे। सब्र क्या है? गुरूर ना आए बंदे के अंदर, तकब्बुर ना आए, अपने नफ्स के ऊपर बंदा कंट्रोल रखे। सब्र क्या है? अल्लाह की नेमत का कुफ्र ना करे। सब्बार और शकूर, अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करने वाला। फरमाया इस वाक़े में उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा निशानियां हैं, और वो निशानियां सबसे बड़ी आयात, दुरूस और सबक यही हैं कि अल्लाह की नेमतों का सब्र करना चाहिए। फरमाया वलक़द सद्दक़ अलैहिम इब्लीसु ज़न्नहु फत्तबऊहु इल्ला फ़रीक़म मिनल मुअमिनीन। फरमाया इब्लीस की बात उन पर सच्ची हो गई, इन लोगों पर इब्लीस की बात सच्ची हो गई। फत्तबऊहु, कि उन्होंने शैतान की पैरवी की, अल्लाह की नाशुक्री की। शैतान की पैरवी की, अल्लाह की नाशुक्री की, और बहुत थोड़े लोग उनमें से मोमिन बचे, बाकी सारे के सारे इब्लीस का टोला था। अल्लाह से दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें, अल्लाह ने जो बेइंतहा नेमतें अता की हैं, अल्लाह की कसम हमारे पास उन कौमों से कहीं ज़्यादा नेमतें हैं, उन कौमों से कहीं ज़्यादा नेमतें हैं। इतनी नेमतें हैं कि कभी हम बैठ के सोचें, हमारी आरामदेह गाड़ियाँ, हमारे ये मोटरसाइकिल ही मान नहीं है। अल्लाह अकबर, गाड़ियाँ तो बाद की बात है, हमारा ये मोटरसाइकिल ही मान नहीं है। कहाँ घोड़े पे सफ़र करना और कहाँ मोटरसाइकिल पे सफ़र करना। और अल्लाह की नेमतें बेइंतहा, ये है पंखे, ये लाइटें, ये रहने के लिए इस तरह के घर। और इस तरह के घर जो हैं महल नुमा घर, अल्लाह ने उनको दिए थे। वो कौम आद और कौम समूद, उनको इस तरह के महल नुमा घर दिए थे। और ये क्या लाइटें और क्या चीज़ें, ये बादशाहों को इतनी चीज़ें नसीब नहीं थी। अल्लाह अकबर। तो ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमतें हैं, हमें भी अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, अल्लाह से अपनी कमियों की माफ़ी मांगनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें माफ़ फरमाए, अल्लाह अपनी नेमतों की कदर करने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह हमारी परेशानियां दूर फरमाए। जो अहबाब बीमार हैं, बार बार दुआ के दरख्वास्त गुजार हैं, अल्लाह उनको शिफा अता फरमा। और जो कोरोना की वबा में खुसूसन मुब्तला हैं, अल्लाह उनको मुकम्मल तौर पर सेहत तंदरुस्ती अता फरमाए। या अल्लाह हमारी तिजारत को खोल दे, अल्लाह तो हमें माफ़ करके हमारी तिजारत को खोल दे। अल्लाह तो हमें माफ़ करके हमारे रिज़्क़ में बरकत अता फरमा। अल्लाह तो हमें माफ़ करके हमें शिफा अता फरमा। अल्लाह तो हमें माफ़ करके या इलाहुल आलमीन जो परेशानियाँ, हमारी परेशानियाँ दूर कर दे। अल्लाह हमारे रिज़्क़ में बरकत अता फरमा। अल्लाह जिस तरह तूने अपने पैगम्बरों की दुआएं कबूल करके अल्लाह मक्के वालों को रिज़्क़ से नवाजा, अल्लाह हमें भी बेइंतहा रिज़्क़ से नवाज दे, रिज़्क़ हलाल अता फरमा। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बेहतरीन सदका जारिया हासिल करने के लिए इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलें।